میاں والی کا اصل جو نام ہے وہ میاں والی نہیں ہے، وہ میاں علی تھا۔ سید کو، سادات کو، بزرگوں کو ادب کی وجہ سے ان کے نام کے ساتھ میاں کہا جاتا تھا، میاں علی۔ تو میاں علی گیلانی ایک سید تھے، ان کی وجہ سے میاں علی کرتے کرتے وہ میاں والی ہو گیا۔ تو میاں علی جو ہے یہ سید ہیں، ان کے خاندان میں ایک بزرگ گزرے ہیں میاں محمد مراد وند، یہ سید ہیں۔ میاں مراد وند کے خاندان میں ایک بچہ تھا، سید تھا، تو اس نے قرآن پاک حفظ کیا۔ قرآن پاک حفظ کرنے کے بعد اس بچے کے دل میں ایسی محبت بس گئی قرآن کی اور اللہ تعالیٰ کی، جب بھی وہ چھٹی سے گھر آتا تھا تو قرآن کو سینے سے لگا کے رکھتا تھا۔ وہ گھر سے مدرسے جاتا تھا تو قرآن کو سینے سے لگا کے جاتا تھا، وضو کے لیے جاتا قرآن رکھتا، واپس آتا پھر قرآن سینے پہ رکھتا۔ اس کے دل میں قرآن کی ایسی محبت داخل ہو گئی۔ وقت گزرتا گیا، سید بھی ہے، قرآن کا حافظ بھی ہے، وقت آ گیا اس کا آخری، روح پرواز ہو گئی۔ جب روح پرواز ہو گئی، بچے کو موت آ گئی، بچہ فوت ہو گیا۔ کیا دیکھتے ہیں، موت کے وقت بھی اس بچے نے قرآن کو سینے سے لگا رکھا، اس نے قرآن کو سینے سے لگا رکھا ہے۔ غسل دینے کی تیاری کرتے ہیں اہل خانہ، رشتہ دار، لیکن وہ بچہ قرآن چھوڑنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ یہ حقیقت ہے جو واقعہ بیان کر رہا ہوں، قبرستان میں اپنی آنکھوں سے جا کے تم دیکھ سکتے ہو اس حقیقت کو جو میں بیان کر رہا ہوں، یہ کوئی کہانی نہیں ہے۔ میاں مراد وند جو سید ہیں، ان کے خاندان میں اس بچے نے جب حفظ کیا، فوت ہو گیا، قرآن کو نہیں چھوڑ رہا، غسل کے لیے تیاری کر رہے ہیں خاندان کے لوگ۔ علماء سے پوچھا، سادات سے پوچھا، بزرگوں سے پوچھا، انہوں نے کہا چونکہ یہ قرآن کا حافظ ہے، سید بھی ہے، قرآن سے اس کا تعلق، محبت ایسی ہے کہ یہ چھوڑنے کا نام نہیں لے رہا، یوں کرو یہ حافظ ہے، یہ عظمتوں والا ہے، اس سے جا کے کہو کہ بیٹا قرآن چھوڑ دے اتنی دیر تک جتنی دیر تک ہم تمہیں غسل نہیں دے دیتے۔ جب تجھے غسل دے لیں گے، غسل دینے کے بعد ہمارا وعدہ ہے یہ قرآن دوبارہ تیرے سینے پہ رکھ دیں گے۔ کیا کرتے ہیں، رشتہ دار گئے، آواز دی کہ بیٹا یہ قرآن چھوڑ دے اتنی دیر تک جتنی دیر تک ہم تجھے غسل نہیں دے لیتے، جب غسل دیں گے، غسل دینے کے بعد یہ قرآن واپس تیرے سینے پہ رکھ دیں گے۔ ہوتا کیا ہے، جب وہ آواز دیتے ہیں، وہ قرآن کا حافظ، قرآن کا قاری قرآن سے یوں ہاتھ اٹھا لیتا ہے جس طرح زندہ بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے۔ خاندان والے قرآن ہٹا کے اسے غسل دیتے ہیں، غسل دینے کے بعد، کفن دینے کے بعد دوبارہ سینے پہ قرآن رکھتے ہیں، وہ قرآن کو دوبارہ پکڑ لیتا ہے۔ بالآخر مزے کی بات میں اب بتا رہا ہوں آپ کو، اس سید کو اٹھایا، قرآن کا حافظ کو اٹھایا گیا، میاں مراد وند پردہ فرما گئے تھے، ان کی قبر بنی ہے قبرستان میں، تو ان کی قبر کے پاؤں کی جانب اس حافظ قرآن کی قبر بنا دی۔ جب قبر بن گئی، رات ہو گئی، میاں مراد وند اپنے عزیز و اقارب کے خواب میں آئے اور کہا کہ آپ نے میرے ساتھ بڑا ظلم کیا، اچھا نہیں کیا آپ نے، ایک قرآن کے قاری کو، قرآن کے حافظ کو آپ نے میرے پاؤں کی جانب دفنا دیا۔ میں سید ہوں، میں قرآن کا ادب والا ہوں، میں قرآن کا احترام جانتا ہوں، قرآن کی عظمت کو جانتا ہوں، اس کے سینے کے اندر قرآن ہے، اس کے سینے کے اوپر بھی قرآن ہے، وہ سید بھی ہے، وہ حافظ بھی ہے، اس کو میرے پاؤں کی جانب آپ نے کیوں دفنایا؟ کہنے لگے کہ آپ نے اچھا نہیں کیا، اب اس طرح کرو، آپ کو آنے کی ضرورت نہیں، میں خود اپنے پاؤں پھیر رہا ہوں دوسری جانب۔ پلک خپل په بل خواجه نه ګرځوم، زه سید یم، آل رسول یم، ما ته د قرآن عظمت معلوم ده۔ ہوا کیا، خاندان کے لوگ، ایک نہیں دو نہیں کئی لوگوں نے یہ خواب جب دیکھی تو اٹھے، بھاگ کر گئے قبرستان، دیکھا میاں مراد وند نے اپنے قدموں کو حافظ قرآن کی قبر سے یوں پھیرا ہوا تھا، یوں قبر چاک ہوئی پڑی ہے، قبر دو لخت ہوئی پڑی ہے، پاؤں دوسری جانب پھیرے ہوئے ہیں۔ آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس قبر کے اندر وہ چاک بھی موجود ہے، قبر کا جو مڑنا ہے وہ بھی موجود ہے، صاف نظر آتا ہے۔ میاں مراد وند کی قبر میاں والی میں جا کے آپ کسی سے بھی پوچھ سکتے ہیں۔ اچھا، اس دنیا میں جب حافظ قرآن کو اللہ نے یہ عظمت بخشی ہے، ایمان سے بتاؤ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کتنی عظمت شان عطا فرمائے۔